دل بڑا خوش ہو گیا آج اتنا بڑا مجمع اور اتنے علماء مشائخ محفل میں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کئی سالوں کے بعد مجھے آنے کا پھر موقع ملا، لیکن آج ساری میں نے یہاں دیکھی تبدیلی آئی ہوئی ہے تعمیر و ترقی کے لحاظ سے. میری دعا ہے جن جن کا اس میں حصہ رہا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج چونکہ ایک ولی کامل کا عرس ہے اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کا اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں حکم دیا ہے، توجہ دلائی کہ میرے محبوبین کے ساتھ وابستہ رہو. بغیر کسی تفصیل کے بس اتنا آپ سمجھ لیجیے، اللہ نے کہا اگر میرے پاس آنا ہے تو میرے محبوبین کے راستے سے آنا. بہت سارے لوگ آج کل کہتے ہیں قرآن حدیث بتاؤ. میں کبھی کبھی سوچ میں لگتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث بولو قرآن حدیث بولو، تو یہ جو صراط الذین انعمت علیہم کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ تھوڑا بیدار، بس زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا، لیکن آپ کی بیداری کا مجھے بھرپور تعاون ملنا چاہیے اور سپورٹ ملے تو میں تھوڑا اور آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. ذرا پورا مجمع اپنی پوری بیداری کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجیے ایک مرتبہ. اس محفل میں آپ کا بیٹھنا بھی ثواب، آپ کا محبتوں کے ساتھ ہاتھ کھڑا کرنا بھی ثواب، اور جب آپ دل سے سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب ہی ثواب. تو لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث بولا کرو، تو میں نے کہا قرآن ہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے کہا میرے پاس آنا ہے تو میرے محبوبین کے راستے سے آنا. اب آپ خود سمجھیں کہ ہم اولیاء اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں. آج کل بڑے لوگ کہتے ہیں یہ بابوں کی کہانیاں بولتے ہیں. میں نے کہا بابوں سے جڑنے کا حکم قرآن نے دیا ہے. پورا مجمع ابھی پوری بیداری کے ساتھ جواب نہیں مل رہا ہے، سمجھنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کا ذہن منتشر اس لفظ سے ہوتا ہے جی قرآن بولو. میں نے کہا قرآن ہی کہتا ہے میرے محبوبین سے جڑو. اور یہ جملہ سنو، قرآن صرف تھوڑی ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں شاید، پڑھے لکھے لوگ جواب دیں. قرآن صرف تھوڑی ہے، پریکٹیکلی یہی اولیاء ہے. قرآن ایک تھوڑی ہے کہ نیک بنو. قرآن کہتا ہے یہ بن گئے اونچا اونچا. قرآن کہتا متقی بنو، تو یہ بن چکے ہیں. دیکھیے تھوڑی اور پریکٹیکل سمجھ لیجیے بات. قرآن نے ہمیں تھوڑی دی، یہ کرو وہ کرو، اس سے بچو، یہ کام کرو، وہاں جاؤ یہاں مت جاؤ، یہاں کرو ادھر جاؤ، بائیں جاؤ دائیں جاؤ. کیا قرآن میں یہی سب کچھ ہے نا؟ آپ جواب دیجیے یہی ہے نا قرآن؟ یہ کرو وہ کرو، وہاں مت جاؤ، یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ، ملاوٹ مت کرو، جھوٹ مت بولو، یہ مت کرو. اب یہ ساری جو تھوڑی ہے قرآن میں، اس کا تو کوئی پریکٹیکل بھی ہوگا نا. یہ ایسی نہیں ہے کہ ایسے تھوڑی کی کتاب ہے، اس پر جنہوں نے عمل کیا. اونچا 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 ذرا پیار سے. ان ساری باتوں پر جنہوں نے عمل کیا وہی اللہ کے انعام یافتہ بننے ہیں. ان ساری اللہ کے احکامات پر ممنوعات پر جنہوں نے یہ اپنایا وہ ہے انعام والے بندے. اب جنہوں نے قرآن کو اپنایا، احادیث رسول پر عمل کیے، اللہ ان کو کہتا وہ میرے ولی ہے. اب ہر کوئی چاہتا کہ میں اللہ کا محبوب بنوں، لیکن محبوب بننے کے لیے رب نے راستہ بتایا کہ کیسے بننا ہے. تھوڑا بیدار میں آیت کی طرف آ رہا ہوں.
بندے کی خواہش ہے کہ میں محبوب بنوں، تو اللہ نے ادھر سے نسخہ دیا، جس کو میرا محبوب بننا ہے، اور محبوبیت کا درجہ بہت بلند ہے، محبوبیت کا مقام بہت اونچا ہے۔ محبوب کے معنی جس سے اللہ محبت کرے، جس کو اللہ اپنا مقبول بنائے، جس کو اللہ اپنی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ عطا فرمائے۔ یہ درجہ ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے، اسے چاہے کہ میرے محبوب کی اتباع میں آ جائے۔ تو خدا کا محبوب بننے کے لیے رسول سے جڑنا پڑے گا۔ یہ ہے قرآن کا حکم کہ میرا محبوب اگر بننا ہے تو میرے نبی کی اتباع میں آ جاؤ۔ یہ اللہ نے شرط رکھی ہے، فرمایا اس کے بغیر میں تمہیں اپنا محبوبیت کا مقام عطا نہیں کروں گا۔ جب رب ذوالجلال نے یہ بتا دیا قرآن میں، جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے اس کو سیدھے میرے پاس آنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ میرے محبوب سے رشتہ جوڑنا ہے، میرے نبی کے ساتھ۔ یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، اس میں قول ہے نبی کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ کو اللہ کی ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تب تک بیکار ہے، فاتبعونی، اس کے لیے آپ کو میرے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑنا پڑے گا، اور اتباع کا رشتہ۔ اب اتباع کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس صرف اتنی بات عرض کریں گے۔ حضور کا ادب، حضور کی محبت کے ساتھ نبی کی اطاعت، حضور علیہ السلام کا ادب اور نبی کی محبت کے ساتھ ان کی جواب نہیں آ رہا، میں نے دو چیزیں پہلے بتائی۔